باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 3 کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ 3 کلاس آج ہم اسلامیات کا سبق نمبر خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے سبق کے حاصلات تعلم پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان اور حالات زندگی کے بارے میں اجمالی طور پر جان سکیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام اور صدیق کا لقب حاصل ہونے کے بارے میں جان سکیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین اسلام کے لیے خدمات سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہمارے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی تعارف اور خاندان کا ذکر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ اور کنیت ابوبکر تھی۔ آپ 27 اکتوبر 573 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شمار مکہ مکرمہ کے امیر اور معزز لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ تجارت تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمدہ اخلاق اور اچھے کردار کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق خاندان قریش کے قبیلہ بنو تمیم سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عثمان کنیت ابو قحافہ اور والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں دے دیا۔ اگلا ہمارے پاس ہے آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قبول اسلام کب کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ دعوت اسلام کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی مشکلات اور سختیوں کا سامنا کیا، لیکن آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا کیا۔ اسلام کے لیے خدمات۔ قبول اسلام کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال و اسباب دین اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ تر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرتا تھا۔ جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم آیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ تھے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے جنہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کیا تھا۔ ہجرت کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں رہے۔ کفار کے ساتھ لڑی جانے والی تمام جنگوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان و مال کے ساتھ شرکت کی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے صدیق، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار تھے اور نماز پڑھانے تشریف نہیں لے جا سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت چھوڑ دی اور آپ کے لیے اتنا ہی وظیفہ مقرر کیا گیا جتنا ایک عام مزدور کا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت 2 سال 3 ماہ 10 دن ہے۔ وفات۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 13 ہجری میں 63 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی قبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہے۔ تو 3 کلاس جیسے ٹیچر نے ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اسی طرح آپ نے ان کو ہائی لائٹ بھی کرنا ہے اور آپ نے کتاب پڑھائی بھی کرنی ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے سبق کی مشق۔ سرگرمی نمبر 1، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے خلیفہ تھے، پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے۔ پہلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، کپڑے کے، غلے کے، اونٹوں کے، پھلوں کے، کپڑے کے تاجر تھے۔ تو پیارے بچے، جیسے ٹیچر نے اس ایکٹیویٹی کو حل کیا ہوا ہے، اسی طرح آپ نے بھی اس ایکٹیویٹی کو حل کرنا ہے۔ سرگرمی نمبر 2، خالی جگہ پر کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیش میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے 573 میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو تمیم سے تھا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اس سرگرمی کو بھی جیسے ٹیچر نے بک پہ حل کیا ہوا ہے اسی طرح اس کو بھی حل کرنا ہے۔ سرگرمی نمبر 4، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دے۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ نے اپنی بک کے آگے جیسے ٹیچر نے رائٹ کیا ہوا ہے ویسے آپ نے رائٹ کرنے ہیں۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ وہ مشہور غلام کون تھے جنہیں حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کروایا تھا؟ حضرت بلال حبشی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام بتائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں؟ حضرت عائشہ۔ سرگرمی نمبر 4 درج ذیل سوالات کے جواب اپنی کاپی میں لکھیں۔ تو پیارے بچوں، یہ سوالات کے جواب ہم اپنی IAS کی نیٹ کاپی پہ اچھی سی ہینڈ رائٹنگ میں لکھیں گے۔ سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا۔ آپ کا شمار مکہ مکرمہ کے امیر اور معزز لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ کا تعلق خاندان قریش کے قبیلے بنو تمیم سے تھا۔ سوال نمبر 2، حضرت ابوبکر صدیق کی اسلام کے لیے خدمات تحریر کریں۔ قبول اسلام کے بعد آپ نے اپنا مال و اسباب دین اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا۔ سوال نمبر 3، حضرت ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی اور محبت اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ آپ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو آپ کے نکاح میں دے دیا۔ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے؟ جواب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صبر و استقامت سے کام لیں اور ہمیشہ سچ بولیں۔ تو پیارے بچوں، جیسے ٹیچر نے اچھی سی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہے، اسی طرح آپ نے بھی اس کو کاپی میں اچھی سی ہینڈ رائٹنگ میں لکھنا ہے اور ان سارے سوالات کو زبانی یاد بھی کرنا ہے۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان اور حالات زندگی کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں، اور آپ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرتے وقت کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب کس طرح ملا اس کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی اسلام کے لیے خدمات کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، سارے سبق کی اچھی طرح کتاب پڑھائی بھی کرنی ہے، سوالات کے جوابات بھی اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔